اور جس واقعے کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ پاک میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو عارفین نے اس کی تشریح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب اپنی زیارت سے نوازا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور اللہ کا دیدار کرنے کے بعد آپ کے چہرے پر روحانیت کا، نورانیت کا یہ عالم ہو گیا کہ 40 دن ایسے گزرے کہ جو بھی آپ کی زیارت کرتا وہ وفات کر جاتا، جس کی بھی نظر آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑتی اس کی روح پرواز کر جاتی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کہ اس حالت میں کیا کیا جائے کہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے اس کی تو وفات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جلوہ وہ اللہ کا تھا جو آپ کے چہرے سے عیاں تھا، وہ کوئی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنا وہی لباس زیب تن فرمائیں جو طور پہ آپ نے میرا جب دیدار کیا تھا اس وقت جو آپ نے اپنا لباس پہنا ہوا تھا وہی والا پہنے، اور وہ اپنے چہرے کے آگے اس کا نقاب کر لیں تاکہ لوگ آپ کی زیارت نہ کر سکیں۔ اور 40 دن تک یہ کیفیت رہی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وفات کر جاتا۔ اس کے بعد یہ حالت کچھ کم ہوئی، کیونکہ آپ کی اپنی بھی دعا تھی کہ مولا اس حالت کو تھوڑا کم کیا جائے تاکہ لوگوں کی اموات نہ ہو۔ تو پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ جو بھی آپ کی زیارت کرتا اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی، جو بھی آپ کی زیارت کرتا اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی۔ تو پھر آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج، آپ اتنے دن ہو گئے آپ کی زیارت ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ نے ان کو یہ بات بتائی ساری کہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو خیر انہوں نے بھی عرض کیا کہ میں بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے جب بتایا کہ جو میری زیارت کرتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں رہتی، تو کیا کیا جائے؟ پھر آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہوں اور ایک آنکھ سے آپ کی زیارت کر لیتی ہوں، اگر جائے گی تو ایک آنکھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ خیر جی، زوجہ محترمہ نے اپنی آنکھ پر اپنا ایک ہاتھ رکھ لیا، اور جب آپ کی زیارت کی تو ان کی بھی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اور اس کے بعد اب وہ کیونکہ جلوہ تو اللہ رب العالمین کا تھا، وہ ایسا نور عیاں تھا آپ کے چہرے مبارک پر کہ وہ دیکھتے ہی ان کی زوجہ کی بھی کیفیت بہت محبت میں شدت آ گئی، اور دوبارہ عرض کرنے لگی کہ میں ابھی آپ کا دیدار پھر چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کی دوسری آنکھ بھی چلی جائے گی اگر آپ میری اب مجھے دیکھو گے تو وہ عرض کرنے لگی کہ اب تو مجھے لاکھ آنکھیں بھی مل جائیں تو میں آپ کی زیارت کی خاطر وہ قربان کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ تو قبول ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی بینائی قربان کر دوں، لیکن مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھوں نہ، میں آپ کی زیارت نہ کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ان کے اصرار کرنے پر آپ نے پھر اپنی زیارت سے نوازا تو آپ کی زوجہ محترمہ کی دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے اتنے لاڈلے نبی ہیں، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرمائے کہ جو آپ کی زیارت بھی کرتی رہیں اور اس کی بینائی بھی نہ جائے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان کی زوجہ کو وہ آنکھیں ملی کہ وہ آپ کا دیدار بھی کرتی تھیں اور ان کی بینائی بھی نہیں جاتی۔ تو یہ بات پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ جو جس کو محبت سے جب دیکھتا ہے نا، یہ محبت کے معاملات ہیں، یہ جو روحانی سلاسل ہیں، سلاسل طریقت ہیں، ان میں یہ چیز، یہ کیفیات شیخ کی اپنے مرید پر اکثر، اور مرید پہ جو ہو یہ کیفیات وارد ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو محبت سے دیکھتا ہے تو اس پہ پھر وہی رنگ چڑھتا ہے جو اس کے مرشد کا ہوتا ہے۔ اس کے اعمال، اس کے اطوار، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس سب میں اپنے مرشد کی اور اپنے شیخ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے حضرت باقی باللہ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ کے مرید نے جب عرض کیا کہ حضور مجھے اپنے جیسا بنا دیں، تو آپ نے توجہ اتحادی اس پہ ڈالی، اور جب باقی مریدین نے دیکھا، آپ جب حجرے سے اس کو باہر لائے اپنے اس مرید کو، تو جب باقی سب مریدین نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ حضرت باقی باللہ کون ہے اور آپ کے وہ مرید کون ہیں، دونوں ہو بہو ایک طرح کے ہو چکے تھے۔ تو یہ وہ جلوہ ہوتا ہے، یہ شیخ کا ہی یہ کرم اور کرامت ہوتی ہے
جس طرح کہ یہ حضرت موسیٰ کو جو دیکھتا تو جلوہ خداوندی نظر آتا تھا، یہ معجزہ تو اللہ کا ہی ہے، اللہ کا ہی جلوہ ہے، اللہ کا ہی نور تھا جو ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ تو جب سالک بڑی محبت سے طلب کرتا ہے دیکھنا تو پھر اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ بھی وہ نور آ جاتا ہے۔ اس لیے جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ تو چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندے، اس شخص کی آنکھیں اور اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی بہت ہی حسین و خوبصورت ہستی کی زیارت کرتا ہوگا۔ تو اسی طرح سلاسل طریقت میں بہت سارے واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں جب انسان فنائیت میں اپنے شیخ میں فنا ہوتا ہے، فنا فی شیخ کے مقام پر جاتا ہے یا فنا فی اللہ کے مقام پر جاتا ہے، تو اس میں وہ جھلک نظر آتی ہے جو اس کے شیخ کی ہو، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کی جھلک پھر اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ایک طرف ان کے بھی آقا امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے معاملات تو ظاہر ہے سب سے الگ ہیں، سب سے جدا ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ نیت ہے کہ آپ نے بلا حجاب اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور آپ بے ہوش نہیں ہوئے، کیونکہ جس طرح کی شیخ کی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح کے کیفیات ان کے جو معتقدین ہوتے ہیں، ان کے جو عقیدت مندان ہوتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں، ان پر بھی وہ وارد ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود بے ہوش ہوئے تھے تو ان کے سالکین پر، ان کی امت پر یہ کیفیت نازل ہوئی، وارد ہوئی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ اس کی روح پرواز کر جاتی تھی۔ اور حضور کا یہ عالم ہے کہ آپ بلا حجاب اللہ کو دیکھتے رہے، اور بے ہوش ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آنکھ تک نہیں جھپکی حضور نے۔ حضور کی محبت اور ظرف کا یہ عالم ہے۔ یہ بھی اللہ کا کمال ہے نا کہ اللہ نے حضور کو بنایا ہی ایسا تھا۔ اس حضور علیہ السلام کو اللہ کی قربت اور وصل ایسا عطا ہے کہ جو کائنات میں کسی کو بھی ظاہر عطا نہیں۔ تو آپ اللہ کو دیکھتے رہے اور آنکھ بھی آپ نے نہیں جھپکی، بلا حجاب آپ دیکھتے رہے۔ تو یہی پھر کیفیات آپ کی امتیوں پر نازل ہوئی کہ جو بھی خواب میں، عالم روحانیت میں، عالم رویا میں، عالم مشاہدہ میں جن کو بھی اللہ کی زیارت ہوئی وہ بے ہوش نہیں ہوئے، کیونکہ حضور کے امتی جو ہوئے۔ تو حضور کا یہ والا فیض جو ہے، حضور کے ظرف کا فیض بھی حضور کی امتیوں میں آیا، کیونکہ نبی کا فیض اپنی امت میں آتا ہے۔ تو حضور کے امتی پھر ایسے ایسے ہوئے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے 100 بار سے زائد مرتبہ عالم خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے۔ تو کہیں آپ کو ملتا ہے کہ امام اعظم بے ہوش ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ بہت سارے اولیاء کے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا جاگتی آنکھوں سے بھی اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن ان پہ بے ہوشی طاری نہیں ہوئی۔ تو وہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی کیفیت تھی، اور اسی طرح کی کیفیت آپ کے سالکین اور آپ کی امتیوں پر نازل ہوئی، اور یہ حضور کا معاملہ ہے، تو اسی طرح کی حضور کے فیض سے حضور کی امتی فیض یاب ہوئے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں نا کہ جلوہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔